اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سلطان کائنات میرے آقا و مولا امام زمانہ کا مقدس تذکرہ یہ ایمان اور اسلام کی حیات کو تسکین، عروج اور بلندی عطا کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا المہدی یختم الدین، مہدی کے ذریعے سے دین کی تکمیل اور اختتام ہوگا، جیسا کہ ہمارے مہدی کی وجہ سے دین کا اختتام ہوگا، جیسے ہمارے ذریعے سے دین کا آغاز ہوا۔ کما فتح بنا، جیسا کہ ہمارے ذریعے سے ابتدا ہوئی۔ افتتاح ہدایت بھی ان کی وجہ سے، اختتام بھی انہی کی وجہ سے۔ کہف الحسین، جو حجاز کا حقیقی بادشاہ، جیسے ان کے نانا کی حکومت کا آغاز حجاز سے ہوا، السلام علیکم یا فارس الحجاز، اسی طرح امام زمانہ کا غیبت صغریٰ کے آغاز سے لے کر اس وقت تک امام کے نور کی تجلی جاری ہے، حتیٰ کہ احمد بن اسحاق، ان روایات کو اس لیے نقل کر کے آ رہا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو امام عسکری علیہ السلام کے نائب خاص میں سے تھے۔ آ کر کہا مولا میں آپ کا آقا، آپ کے بعد آپ کا خلیفہ اور امام، آپ کا نائب کون ہے؟ روایات میں ملتا ہے احمد بن اسحاق کے اس جملے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام بڑی تیزی سے اپنے گھر میں گئے، پلٹے تو شانے پر 3 سال کا ایک بچہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا 14ویں کے چاند کی طرح۔ یہ مثال دی، وگرنہ میں کہہ چکا ہوں کہ امام کو بدر التمام بے شک کہتے ہیں 14ویں کے چاند کے ساتھ، یہ مثال دی جاتی ہے، وگرنہ 14ویں کے چاند میں داغ ہے، میرا مہدی بے داغ ہے۔ آئے فرمائیے میرا بیٹا، اگر تو اللہ اور انبیاء اور حجتوں کے نزدیک قابل محترم نہ ہوتے، قابل قبول نہ ہوتے، تو تجھے میں اس بچے کی زیارت نہ کرواتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام چونکہ منظور نظر تھے ائمہ کے جناب احمد بن اسحاق۔ اس کے بعد کا کوئی اور نشان یہ کہنا تھا کہ 3 سال کے بچے سے کہ مقدس ہونٹوں سے موتی جاری ہوئے۔ امام نے احمد بن اسحاق کی طرف کہا انا بقیت اللہ فی الارض، میں اللہ کا باقی ماندو اس کی زمین میں، والمنتقم من اعدائی، اور اس کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ اس غیبت کبریٰ کے آغاز میں ایک ایک چیز کا علم تھا امام کو، اسی لیے علی بن محمد سیمری سے کہا کچھ دنوں کے بعد تیری وفات ہو جائے گی، میری غیبت صغریٰ ختم۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں فیوضات بکثرت ہے، جس میں عام لوگ ہوں، مومنین ہوں، خواص ہوں، مجتہدین ہوں، امام زمانہ کے معجزات کرامات جاری رہے۔ ہمارے اس غیبت کبریٰ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر باطل چیز ہے کہ امام فقط ایک جگہ پر مختصر ہو کے موجود ہیں، جبکہ
باقی دنیا کو نہیں پتہ۔ امام زمانہ اپنی نظر امامت سے اس پورے ورلڈ پر ہر آدمی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم دنیا پہ موجود ہیں سخت ترین دشمنوں میں، تو امام کی نظر شفقت کا اثر ہے، جو ظلمتوں میں رحمت کا بادل اور فیوضات کے تحت عالمین میں اس کے نور کی بارش ہے۔ حجت دوراں نے اپنے مقدس فیض اور اپنی مقدس کمالات کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کی مشکلات کو حل کیا، جن میں بہت بڑے نام ہیں۔ آغا برجردی، سرکار خمینی کبیر ہے۔ خمینی سے فرماتے جب بھی میں قم میں مشکل ترین حالات میں ہوتا تو قم سے باہر چلا جاتا، امام زمانہ کو یاد کرتا اور مشکلات حل ہو جاتی۔ اسی طرح آغا رہبر بھی یہی کہتے ہیں۔ سفر کے دوران قافلوں کو امام زمانہ کی مدد بڑی پہنچی ہے، بالخصوص ان لفظوں کے ساتھ یاد کرنا، یا صالح یا ابا صالح، اے میرا ابا صالح آقا، تقوی کی بلندی اور تقوی کا باپ۔ امام زمانہ ابو تراب ہیں اور زمین کے ہر حصے پر امام کا اثر ہے۔ اس کے ساتھ امام زمانہ وارث ہیں انبیاء اور ائمہ کے معجزات کے وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ تمام معجزے جو انبیاء اور ائمہ نے دکھائے، امام زمانہ وہ بھی دکھائیں گے، اس سے زیادہ بھی معجزات کو دکھائیں گے۔ آج ہم کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سائنس کے ذریعے سے نئی نئی ایجادات دیکھ رہے ہیں۔ امام کے دور میں علم اس سے بھی آگے ہوگا، اتنا آگے ہوگا کہ امام کا آرڈر چونہی دنیا کے مختلف مقامات پر، چونکہ ابتدائی طور پر 313 کمانڈرز ہیں، جو سنیں گے فوراً نظر آئے گا۔ امام زمانہ شجاعت کے لحاظ سے تصویر ہوں گے اپنے جد پاک مولا علی علیہ السلام کی۔ مولا علی نے ویر عالم میں جب اللہ اکبر کہا تھا تو علی کی طاقت بیان سے جنات ختم ہو گئے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں فقط جنات، حیوانات، انسان وغیرہ نہیں، یاجوج ماجوج کا فتنہ جو دنیا کے تمام فتنوں سے بڑا ہے، امام کے ذریعے سے ختم ہوگا۔ اور دجال جس کا نام سیاد ابن سائد ہے، امام زمانہ کی ایک روایت کے مطابق تیز تلوار کی وجہ سے جو پوری دنیا کے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوگا، امام زمانہ قتل کریں۔ اللہ کی کائنات میں جب سے دنیا بنی، جب تک دنیا رہے گی، دو عظیم فتنوں اور دو عظیم گمراہ لوگوں سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ یعنی گمراہی کے بانی پہلے نمبر پر ابلیس عزازیل شیطان، دوسرے نمبر پر دجال ہے۔ دجال کے فتنے کو تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ دونوں امام زمانہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ شیطان مسجد کوفہ کے دروازے میں باب الفیل کے ساتھ قتل ہوگا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ قرآن میں یوم یبعثون تک مجھے مہلت دے، قیامت تک۔ فرمایا نہیں، تجھے وقت معلوم تک، وقت معلوم یعنی وقت ظہور تک مہلت۔ ظہور کے وقت اور حکومت کے وقت امام دنیا کے دو بڑی گندگیوں، خباثت و جن کی تاریخ میں مثال ہیں، ابلیس اور شیطان کو قتل کریں۔
اور اسی غیبت کبریٰ کے دور میں اگر ہم امام سے متوسل ہوں تو ہماری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ آج لوگوں نے کہا، پہلے یہ تھا کہ گرمی شروع ہوگی تو کرونا وائرس ختم ہوگا، آج بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 درجہ پہ بھی یہ جراثیم موجود رہا۔ اس قطب عالم کی طرف، قطب عالم امکان کی طرف توجہ کرو تو وبائیں ہٹ جائیں گی، جس کے وجود کے صدقے ہی کائنات میں تمام بہار ہے۔ امام زمان یعنی حاکم زمان، حاکم کائنات، سرکار حجت دوران۔ حجت یعنی حجت اللہ، صاحب الزمان، امام ہر طاقت کے مالک ہیں باذن اللہ۔ تو میرے عزیزوں، مل کر امام زمانہ کے حوالے سے مولا سے استغاثہ کرتے ہیں انہی جملوں سے، تاکہ ہماری مشکلات دور ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، نزیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد، یا سادی یا ابا سعد ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ، آتنا مدینۃ الارضحال وجم کران بحق حجاب زینب بحق فاطمۃ الزہراء، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ۔